آپ کو، آپ کی جو پروونشل ہیلتھ ٹیم ہے اس سب کو، ڈاکٹر فیصل آپ کو، اور فیڈرل ہیلتھ منسٹری کی ساری ٹیم جو ابھی میں نے ادھر سٹیج پہ جو تھی، میں آج آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو بھی پوری طرح نہیں پتا کہ کتنا بڑا سٹیپ لیا ہے ساری فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس نے، اور خاص طور پہ پنجاب، کیونکہ پنجاب جس طرح دنیا کا 10 ملکوں سے زیادہ یعنی ٹاپ جن کی سب سے زیادہ آبادی ہے اس میں پنجاب ہے. تو پنجاب کے اندر یونیورسل ہیلتھ کوریج، مطلب کہ ہر گھر کو، ہر خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ روپے کا. یہ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے جانتے ہیں دنیا میں ہیلتھ سسٹمز کیا ہیں. میں نے تو جو برطانیہ کا جو سب سے اچھا نیشنل ہیلتھ سروس گنی جاتی تھی دنیا میں ہیلتھ سسٹم، میں نے تو وہ بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے، اور اس نے مجھے شروع میں انسپائر بھی کیا کہ کوئی بھی آدمی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکتا تھا. لیکن یہ جو ہے یہ اس سے بھی آگے نکل گئی ہے. اس کے اندر کوئی بھی خاندان پاکستان کا وہ صرف گورنمنٹ ہاسپٹلز نہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے. اور امیر ترین ملکوں کے اندر ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، لیکن ہیلتھ انشورنس کے لیے ان کو پریمیم دینا پڑتا ہے. یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں اتنا ایمبیشس پروگرام کسی نے کیا ہو کہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کوریج، امیر غریب ملا کے سب کے لیے. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں، صرف کسی بھی ہسپتال میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جدھر وہ سمجھتے ہیں بہتر علاج ان کو ملے گا وہ جا سکتے ہیں اپنے ہیلتھ کارڈ سے. ہم نے پاکستان میں، کیونکہ میں تقریباً پاکستانی کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، تو ہم نے ہسپتال دیکھے گورنمنٹ ہاسپٹلز آہستہ آہستہ نیچے جاتے ہوئے. میں، میری ساری فیملی میو ہاسپٹل میں ہم پیدا ہوئے تھے. اس وقت گورنمنٹ ہاسپٹلز کی بڑی اچھی سٹینڈرڈز تھی، لیکن ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ صرف امیروں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہو گئے، اچھا علاج، اور بیچارہ عام آدمی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتا تھا جن کی سٹینڈرڈ گرتی گئی. اور پھر جب سے میں پالیٹکس میں آیا، مجھے موقع ملا سارے پاکستان میں پھرنے کا، تو جو ڈسٹرکٹس میں، دیہاتوں کے اندر جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز بھی تھے، وہاں بھی ڈاکٹرز نہیں جاتے تھے وہاں کی. اور جو ریموٹ ایریاز تھے وہاں تو بالکل ہی بیچارے غریب لوگوں کے لیے سہولت نہیں تھی. میاں والی جیسی جگہ، وہاں سے لوگوں کو پنڈی آنا پڑتا تھا اسلام آباد علاج کے لیے، کیونکہ وہاں کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز تھے ادھر ڈاکٹرز نہیں تھے. تو بیسکلی سسٹم بن کیا گیا؟ سسٹم صرف پاکستان میں بن گیا ایلیٹ کے لیے. پیسے ہیں تو علاج کرواؤ، اچھا علاج چاہیے، پیسے چاہیے. غریب ہے وہ بیچارہ ٹھوکریں کھاتا پھرے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ ملک کے اندر آپ کے لیے علاج کی سہولت یا اچھی تعلیم کی سہولت نہیں تھی. اور ہم، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں اپنی قوم کو بار بار بتاتا ہوں، یہ کسی مقصد کے لیے ملک بنا تھا. ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا، پتہ ہوتے ہوئے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ایک بڑی خواب تھی علامہ اقبال کی کہ ہم ایک مثال بنیں گے دنیا کے اندر کہ ایک صحیح معنی میں اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، جو کہ مدینہ کی ریاست کے ماڈل کے اوپر کھڑی ہونی تھی، دنیا کے لیے مثال بننا تھا. تو میں جب سے دیکھا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح کے ایشین ٹائیگر بن جائیں گے، یعنی ہم، کسی نے اس ویژن کے اوپر سوچا ہی نہیں کہ ہم نے وہاں جانا تھا. اگر ہم نے سوچا ہوتا تو کوئی تو کوشش کرتا کہ اس ملک کے اندر عام آدمی کو
بنیادی اس کی ضروریات پوری کرتے. جب شوکت خانم کے لیے میں نے شروع کی جد و جہد, کیونکہ وہ بھی 10 سال لگے بننے میں, تو وہ کیا اس کے پیچھے تھا. میری والدہ کو کینسر ہو گئی, پاکستان میں کوئی جگہ نہیں تھی, مجھے برطانیہ لے جانا پڑا. برطانیہ جا کے مجھے پتا چلا کہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا علاج ہے. تو مجھے تب جا کے پتا چلا کہ ایک تو پاکستان میں علاج ہی نہیں کینسر کا, میں بات کر رہا ہوں آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے, اور اس کے بعد جو علاج ہے اس کا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ اور جن کم ہاسپٹلز میں ہوتا عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا وہ, اور باہر تو وہ لے جا نہیں سکتا. تو تب میں نے سوچا تھا شوکت خانم کا. اور یہ ڈاکٹر فیصل بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پہلے دن سے شوکت خانم میں رہے ہیں, ان کو پتا, یہ آپ کو بتائیں گے کبھی کہ ہم جب ہاسپٹل کھولا ہم نے, تو ہم نے ایک باہر سے چیف ایگزیکٹو ہاسپٹل کا بلایا, کیونکہ یہاں ایکسپرٹیز نہیں تھی. اس نے پہلی میٹنگ میں ہمیں کہا کہ اگر آپ نے 5% سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کی کوشش کی, میں آج, وہ منٹس میں کہتا ریکارڈ کر لو, یہ 3 مہینے میں یہ ہاسپٹل بند ہو جائے گا. تو وہ مجھے ابھی بھی اس کا نام ہے ڈیوڈ ووڈ, وہ تو 3 مہینے کے بعد چلا گیا. لیکن آج تک وہ ہاسپٹل جو 70 کروڑ روپے کی سے بنا تھا, وہاں ہر سال 10 ارب روپیہ وہ ہاسپٹل غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کرتا ہے. 10 ارب روپیہ. تو میں اس سے میں نے کیا سبق سیکھا تھا, میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ ہمیں بڑی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی پہلے ہم انتظار کریں, کیونکہ اس نے یہ ایڈوائز دی کہ جی پہلے آپ انتظار کریں, ہاسپٹل انڈاؤمنٹ فنڈ اکٹھا کریں, پہلے پیسے آئیں گے, پھر آپ غریبوں کا علاج سوچیں. وہی ہمارے اس ملک کے جو سربراہ آئے ہیں, وہ بھی یہی اسی کے انتظار کرتے رہ گئے, جی پہلے پاکستان میں خوشحالی آئے گی, پھر ہم لوگوں کے لیے فلاحی ریاست کی طرف جائیں گے. میں دوسری طرف سمجھتا ہوں, اور میں وہ اس کے لیے, کیونکہ آپ اگر اسٹڈی کریں, میں اب انشاءاللہ ہم نے جو رحمت العالمین اپنی اتھارٹی بنائی ہے, یونیورسٹیز میں, اسکولوں کے اندر ان کو اسٹڈی کروائیں گے نبی کی سیرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ان کا راستہ کیا تھا, کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا. تو انہوں نے کیا مدینہ میں کیا ثابت کیا تھا. پہلے انہوں نے فلاحی ریاست بنائی, پہلے ریاست کے اندر رحم آیا, انہوں نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی. انہوں نے شروع میں پیسہ تو تھا ہی نہیں ان کے پاس, غریب ترین لوگ تھے, ہجرت کر کے زیادہ تر آئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. لیکن شروع سے 2 چیزیں کی گئیں. ایک, انہوں نے اپنے کمزور طبقے کے لیے ریاست نے ذمہ داری لی, جو بھی پیسہ آتا تھا پہلے نیچے چلا جاتا تھا. اور دوسری چیز, رول آف لا قائم کیا, قانون کی حکمرانی قائم کی. ان دو پرنسپلز کے اوپر مدینہ کی ریاست بیس تھی. ہم نے دونوں نہیں کیا. ایلیٹ کیپچر ایک طرف ہو گیا, طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا. اور دوسری چیز, ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی فلاحی ریاست کی طرف, بلکہ امیر غریب میں فرق بڑھتا گیا. تو یہ جو آج قدم اٹھایا گیا ہے, یہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں. یہ وہ قدم ہے جو اس کی, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, عظمت کا راستہ ہے. قوم بڑی تب ہوتی ہے جب ساری قوم سٹیک ہولڈر بن جاتی ہے قوم میں. ملک کی سیکیورٹی, جو ہم کہتے ہیں نا نیشنل سیکیورٹی تو عوام دیتی ہے. جب وہ عوام یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اون کرتی ہے ملک کو کہ یہ میرا ملک بھی ہے, تب وہ قوم تکڑی ہوتی ہے, تب وہ ملک تکڑا ہوتا ہے. جب صرف چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے, انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے علاج, تھوڑے سے پرائیویٹ ہاسپٹل اس طبقے کے لیے, اور اگر آپ زیادہ اپنے ملک کو پیسہ لوٹ لیا تو آپ باہر جا کے اپنے ٹیسٹ بھی باہر کرواتے ہیں. باقی عوام کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے ان کی کیا سٹیک ہے ملک کے اندر. کیوں میں پاکستان کے لیے لڑوں, کیوں میں ہر روز دعا کروں کہ اللہ میرا ملک قائم رہے, جو ملک مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے, جو میری بنیادی ضروریات ہی نہیں پوری کرتا. تو یہ
450 अरब रुपया ये खर्च किया जा रहा है इस हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी इससे करीब भी कोई पहुंचा नहीं किसी वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। और मैं उस्मान बुज़दार आपको आज एक्नॉलेज करना चाहता हूं, क्योंकि जो पंजाब ने स्टेप लिया है इसके लिए हौसला चाहिए था। और मैं क्यों उस्मान बुज़दार को आज एक्नॉलेज करना चाहता हूं, क्योंकि उस्मान बुज़दार पंजाब के सबसे पासबांदा इलाके से है। वो इलाका, ये इनको पता है कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। इनको पता है कि खानदान के ऊपर जब कोई लोग, जो बच्चा बीमार हो जाए, माँ बाप बीमार हो जाए, वो जो डीजी खान का जो कबायली इलाका है जिधर से ये आए हैं, उनको पता है कि वहां घरों के अंदर क्या तकलीफों को सामना करना पड़ता है। पानी नहीं मिलता, वहां इलाज दूर की चीज है, रास्ते में लेके जा रहे होते हैं, रास्ते में लोग मर जाते हैं। तो इसलिए उनको समझ थी कि ये क्या कोशिश करें, क्योंकि अगर वो कोऑपरेट ना करते हम नहीं कर सकते थे। केपी ने तो शुरू में किया, लेकिन पख्तूनख्वा की तो आबादी छोटी सी है। पंजाब की 22 करोड़ लोगों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना, ये सिर्फ वो चीफ मिनिस्टर कर सकता था जिसके अंदर एहसास है इंसानियत का। और मैं आज फिर आपको सबके सामने मुबारक देता हूं कि इतनी कैंपेन चलाई गई, इतनी उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी। लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गया। वो एक है कि ह्यूमिलिटी इज ग्रेटनेस, आजिज़ी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। वो पिछला चीफ मिनिस्टर था, वो टोपियां पहन के, कोई बूट पहन के फिरा था। लोगों के हालात देखे, खुद खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था। सारा खानदान सारा बाहर बैठा होता था, कभी एक जा रहा है बाहर इलाज करने, कभी दूसरा जा रहा है। क्या पता है उनको कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ हेल्थ कार्ड नहीं है, ये एक पूरा हेल्थ सिस्टम है। इससे क्या होगा? नंबर 1, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर अब प्रेशर पड़ेगा कि अगर आपने की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई कार्ड इस्तेमाल ही नहीं करेगा, उसके पास रेवेन्यूज ही नहीं होगा, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, कंपटीशन होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स देहाती इलाकों के अंदर अब जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में खाली पड़े होते हैं, ना वहां कोई डॉक्टर्स होते हैं, अब वहां प्रेशर पड़ जाएगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाके लोग क्योंकि लोगों के पास अब हेल्थ कार्ड होगा, लोगों के पास पैसा होगा खर्च करने के लिए। पहले तो गरीब लोग देहातों में, वो सब शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनते थे, अब देहातों के अंदर जाएंगे, एक पूरा हेल्थ सिस्टम बनेगा। और उसके अलावा जो पंजाब ने इस वक्त पैसा खर्च किया है, खास तौर पे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में 5 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। और ये इसलिए मैं आप सबके लिए कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में, दुनिया में चाइल्ड मोर्टेलिटी और प्रेगनेंसी के अंदर जो औरतों की मोर्टेलिटी है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए 5 रिमोट एरियाज में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इसको केटर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि अब इंशाअल्लाह इससे मौका मिलेगा, हम पूरी फैसिलिटेट भी कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। हम उनके लिए सस्ती ज़मीनें भी प्रोवाइड करेंगे, ड्यूटी फ्री, जो पाकिस्तान में इक्विपमेंट नहीं बनती ड्यूटी फ्री, वो उनको इजाज़त देंगे, ताकि एक पूरा नेटवर्क बन जाए पाकिस्तान में हेल्थ केयर का। और इंशाअल्लाह इसके बाद ये बिगिनिंग है, अब स्कूलों के ऊपर, तालीम के ऊपर पूरा जोर लगा रहे हैं, ताकि इंशाअल्लाह ये वो मुल्क, मैं सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए नहीं, मैं ये समझता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया के लिए एक दिन मिसाल बनेंगे कि असल में एक वेलफेयर स्टेट क्या होती है, फलाही रियासत क्या होती है। शुक्रिया।
وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کوئی بھی پاکستان کا خاندان نہ صرف سرکاری بلکہ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی علاج کروا سکے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کا قدم وقت ثابت کرے گا کہ یہ عظمت کا راستہ ہے۔ جب عوام ملک کو اون کرتی ہے تو